تو اب جب نبوت کا دروازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دین کی محنت کی ذمہ داری عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دو ذمہ داریاں دی ہے، ایک تو 100% خود دین پر چلنا کہ حقیقت والا دین ہماری زندگی میں آ جائے، دین پر 100% چلنا ہے، اور دین کیسے سارے عالم میں زندہ ہو جائے، سارے عالم میں اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی زندگی میں پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ آ جائے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہے، قربانی دینی ہے، اس کے لیے فکر کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دو ذمہ داریاں عطا فرمائی ہے۔ اس کا کام ہم کو ختم نبوت کی وجہ سے ملا ہے کہ اب کوئی نبی قیامت تک کے لیے نہیں آئے گا، اس لیے ہم کو اب فکر کرنی ہے دین کے بارے میں۔ ایوان عالم میں 6 ارب کافر ہے، ان تک اللہ کی بات کا پہنچانا اور سمجھانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے ہی اپنے مسلمان بھائی جو شراب، زنا، کباب اور دوسری چیزوں میں پڑ گئے، اپنی آخرت کو بھول گئے اور دین اسلام کو بھول گئے، ان کو اللہ کی بات پہنچانا، ان کو آخرت کا شوق دلانا۔ پورے سارے صحابہ کی زندگی میں دین اور دین کی محنت تھی کہ اللہ کے نبی کا جو درد غم تھا کہ قیامت تک کے آنے والا انسان کیسے جہنم کے راستے سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، اس کے لیے صحابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا، وقال اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آزاد نہیں چھوڑا۔ اللہ نے اپنے بندوں سے بڑا پیار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، یا ابن آدم انی لک محب فبحق علیک کل محبہ، کہ آدم کی اولاد میں تو تم سے پیار کرتا ہوں، آدم کی اولاد میں تو تم سے پیار کرتا ہوں، تمہیں میرے حق کی قسم تم بھی تو مجھ سے پیار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس محبت کی بنیاد پر کہ بندے صحیح زندگی گزارے اور صحیح طریقے سے جس کام کے لیے ان کو دنیا میں پیدا کیا، مقصد پر زندگی گزارے، اور شیطان جو ان کا سب سے بڑا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کر زندگی گزارے۔ اس کے لیے رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کہ انبیاء کرام آ کر بندوں کو امت کا مقصد بتاتے تھے کہ تم کیوں دنیا میں آئے ہو، اور تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اللہ کے بعد اگر کوئی امت سے سب سے زیادہ محبت اور پیار کرتا تھا تو وہ نبی اپنی امت کے لیے ہوتے تھے۔ سب سے زیادہ مہربان اور رحیم اور شفیق اور محبت کرنے والے انبیاء کرام اپنی امت سے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کیسے بندوں کی زندگی میں آ جائے، اور دین کیسے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دین اپنا مطلوب ہے، اور دین اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کو دین اسلام سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ پاک کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ میرے بندو، کہ ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے راستے کی اتباع مت کرو، شیطان یقیناً انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دین محبوب بھی اور مطلوب ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ایک راستہ تیار کر کے دیا جسے دین اسلام کہتے ہیں. تو یہ دین بندوں کی زندگی میں کیسے آ جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انبیاء کرام کو بھیجا کہ یہ دین زندگی میں آئے گا تو بندے کامیاب ہوں گے، دین زندگی میں آئے گا تو انسانیت کامیاب ہوگی، انسانیت چین سکون اور صحیح زندگی گزاریں گے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انبیاء کرام کو بھیجا. انبیاء کرام کا سلسلہ چلتا رہا، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء نبوت کا سلسلہ چلا، اور اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے دروازے کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، بند کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ولا امت بعدکم، اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں. تو اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کو دین مطلوب اور محبوب ہے، اور دین اسلام جو ہے یہ قیامت تک کے لیے چلے گا، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا، کوئی اس میں تحریف نہیں کر سکتا. اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے، جس طرح اپنے کلام کو اللہ نے محفوظ کرنے کا وعدہ کیا ہے، اسی طرح دین کو اللہ تعالیٰ نے بچانے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ کوئی اس میں تحریف نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا. بہت لوگ آئے اس کو مٹانا چاہا اور جو خود دنیا سے مٹ گئے، ان کی قبروں کے نشان نہیں موجود ہے، لیکن دین اپنی حقیقت کے ساتھ آج بھی دنیا میں باقی ہے. تو دین کیسے زندگی میں قیامت تک کے لیے چلے گا، اور قیامت تک سارے عالم کے انسانوں کی کامیابی اسی دین میں ہے. تو اب جب نبوت کا دروازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دین کی محنت کی ذمہ داری عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دو ذمہ داریاں دی ہے، ایک تو 100% خود دین پر چلنا، کہ حقیقت والا دین ہماری زندگی میں آ جائے، دین پر 100% چلنا ہے، اور دین کیسے سارے عالم میں زندہ ہو جائے، سارے عالم میں اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی زندگی میں پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ آ جائے. اس کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہے، قربانی دینی ہے، اس کے لیے فکر کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دو ذمہ داریاں عطا فرمائی ہے. ختم نبوت کی وجہ سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ نے ہم کو بڑا کام عطا فرمایا ہے، بڑی محنت عطا فرمائی ہے، اور بڑی ذمہ داری عطا فرمائی ہے. کیونکہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بہت کام، بہت نام عطا فرمایا، بہت مقام عطا فرمایا، بہت رفعتیں، بہت عزتیں، اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عطا فرمایا. اپنے کلام میں اللہ پاک نے خیر امت کہا ہے اس امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالی گئی. ہم کو اللہ پاک نے لوگوں کی نفع اور رسانی کے لیے نکالا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کی، میرے محترم بھائیو دوستو، جو فضیلت لگتی ہے اس کے کسی عہدے پر لگتی ہے، اس کے کسی صفت پر لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبوت والا کام عطا فرمایا، اور اس امت کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کی جدائیاں برداشت کرنے کے لیے، اپنے گھر سے دور ہو کر غریب الوطنی پردیس کی موت مرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیدا کیا ہے کہ یہ امت نبیوں کی شان کی طرح میرے دین کے کام کو لے کر چلیں گے، اور میرے دین کو لے کر در بدر پھریں گی نبیوں کی طرح. اس کام کی بنیاد پر میں اس امت کو تمام امتوں کا سردار بنا رہا ہوں. اللہ پاک نے کام ہم کو عطا فرمایا، اس لیے مقام بھی اللہ نے بڑا لگایا ہے. جو کام اللہ نے ہم کو دیا، اس کام کی وجہ سے اللہ نے ہم کو بڑا بنایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا. اب قیامت تک دین کیسے زندہ ہو اور دین کیسے لوگوں کی زندگی میں باقی رہے، اس کے لیے اس امت کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے. ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں محنت کرتے ہوئے وہ ایک عملہ تیار کیا جو آپ کے بعد آپ کے دین کو لے کر چلنے والا بنا، آپ کے دین کی محنت کرنے والا بنا، اور اس پر جان مال اور وقت اور قربانی لگانے والا بنا. اور صحابہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ سارے امت کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ دین کا کام کس طرح کیا جاتا ہے، دین کے لیے کس طرح قربانی کی جاتی ہے، کس طرح محنتیں کی جاتی ہے، کس طرح اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا جاتا ہے، کس طرح اپنے جذبات کا گلا گھونٹا جاتا ہے، کس طرح اپنے احساسات کی قربانی دی جاتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ دین کا کام اس طرح کیا جاتا ہے. اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دین کا کام کیسے کر سکتا ہوں،
مجھے تو یہ معذوری تھی، مجھے تو یہ عذر تھا۔ ہر کسی نے، صحابہ نے ساری امت کو قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ دین کا کام اس طرح کیا جاتا ہے، اس طریقے سے قربانی دی جاتی ہے۔ وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ کسی کے میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس پر ٹھپا لگا دیا، اسٹیمپ لگا دیا کہ ان کے راستے پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤں گے، کسی ایک صحابی کی بھی اتباع کر لوں گے تو کامیابی کو پہنچ جاؤں گے، فلاح کو پہنچ جاؤں گے۔ وہ تمام صحابہ کی زندگیوں میں دیکھے کہ کیسا دین تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کیسی انہوں نے محنت کی اور قربانی کی، اور اس امت میں پیدا ہونے کے مقصد کو صحابہ نے سمجھا۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج ہم بھی اسی امت میں پیدا ہوئے۔ اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے تمنا ظاہر کی ہے۔ بعض نبیوں نے کہا کہ اللہ مجھے یہ امت دے دے، جب یہ امت نہیں ملی تو اللہ سے یہ ڈیمانڈ کی، یہ مطالبہ کیا، یہ دعا کی کہ اللہ مجھے اس امت میں پیدا کر دے۔ اللہ نے اس امت میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے۔ اس امت میں پیدا ہونے کا مقصد ہے کہ ہم 100% دین پر خود چلنا ہے، اور دین کیسے سارے عالم میں پیدا ہو کے پھیل جائے، محنت قربانی اس کے لیے ہم کو دینی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صحابہ کو اللہ نے ہمارے لیے مثال بنایا، آئیڈیل بنایا۔ تو اللہ نے ہم کو جو دنیا میں بھیجا ہے وہ اخرجت للناس کے ٹائٹل کے ساتھ بھیجا ہے کہ تمہیں لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، ہمارے اللہ جو ہے وہ رب الناس ہے، ہمارا قرآن جو ہے، ہماری کتاب وہ ہدی للناس ہے، اور ہمارے نبی وہ کافۃ للناس ہے۔ تو جس امت کے رب الناس ہو، جس امت کی کتاب ہدی للناس ہو، جس امت کے نبی کافۃ للناس ہو، اللہ نے اس امت کو اخرجت للناس کے ٹائٹل کے ساتھ نکالا کہ تمہیں لوگوں کے ساری انسانیت کے لیے نکال رہے ہیں۔ چنانچہ جب ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں پہنچے ہیں تو رستم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں، کیونکہ پچھلا پس منظر ایسا تھا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ بادشاہ جب کسی ملک کا محاصرہ کرتے تھے، بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتے تھے، ان کا فتح کرنے کا مقصد مال کو حاصل کرنا ہوتا تھا، عزتوں کو لوٹنا ہوتا تھا، ملک مال حاصل کرنا ہوتا تھا۔ اس لیے رستم نے پوچھا کہ بتاؤ کیوں ہمارے ملک میں تم آئے ہو، کیا پیسہ چاہتے ہو، کیا حکومت چاہتے ہو، کیا ملک مال چاہتے ہو؟ اگر پیسہ چاہتے ہو تو تمہیں اتنا دے دیں گے، تمہارے امیر کو دگنا دے دیں گے۔ اگر ملک چاہتے ہو جو جتنا فتح کر چکو اتنا رکھ لو اور اسی پر اکتفا کر یہاں سے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کو جزائے خیر دے، انہوں نے امت کا مقصد بتا دیا۔ ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے امت میں پیدا ہونے کے مقصد کو بتایا، اور کیا فرمایا کہ سن لو رستم، نہ ملک نے ہمیں نکالا، نہ مال نے ہمیں نکالا، اللہ ابتعثنا، کہ اللہ پاک نے ہم کو مبعوث کیا، اللہ پاک نے ہم کو بھیجا ہے۔ ایک صحابی اپنے لیے بعثت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بعثت کا لفظ نبیوں کے لیے لے کر آتا ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ بعثت کا لفظ نبیوں کے لیے لے کر آتے ہیں، لیکن ایک صحابی رسول یہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم کو بھیجا ہے، ہم آئے نہیں ہیں، سن لو ہم بھیجے گئے۔ تو رستم نے پوچھا کس لیے بھیجے گئے ہو؟ تو مقصد بیان کیا، لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ، کہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں ڈالنے کے لیے آئے، ایک اللہ کی بندگی میں ڈالنے کے لیے آئے کہ ساری کائنات کا خالق، مالک اور رب وہ تنہے تنہا ایک اللہ ہی ہے۔ نہ ملک، نہ مال، نہ بادشاہت، نہ تجارت، نہ وزارت، نہ ماں پالنے والی، نہ باپ پالنے والا، نہ اپنے کرنے سے میں پلنے والا، بلکہ ساری کائنات کا خالق، مالک اور رب وہ ایک اکیلے اللہ ہے۔ اس اللہ کی طرف ہم دعوت دینے کے لیے آئے، اس اللہ کی طرف ہم امت کو پھیرنے کے لیے آئے۔ اپنے امت میں پیدا ہونے کے اور آنے کے مقصد کو صحابہ نے بیان کیا کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں لوگوں کو ظلم و ستم سے نکال کر ان کو چین کی زندگی دینے کے لیے، لوگوں کو مذاہب کی زور زبردستی سے نکال کر اسلام کی وسعتوں میں داخل کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کو جزائے خیر دے، انہوں نے مقصد کو بتا دیا کہ کس کام کے لیے تم دنیا میں پیدا ہوئے ہو۔ اور جب نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے میرے بھائیو، اب ہمارا اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے اپنی نبوت کے دعوے میں جھوٹا ہوگا۔ لہذا تبلیغ کا کام ہم کو ختم نبوت کی وجہ سے ملا ہے کہ اب کوئی نبی قیامت تک کے لیے نہیں آئے گا، اس لیے ہم کو اب فکر کرنی ہے دین کے بارے میں۔ ایوان عالم میں 6 ارب کافر ہے، ان تک اللہ کی بات کا پہنچانا اور سمجھانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے ہی اپنے مسلمان
مسلمان بھائی جو شراب، زنا، کباب اور دوسری چیزوں میں پڑ گئے، اپنی آخرت کو بھول گئے اور دین اسلام کو بھول گئے، ان کو اللہ کی بات پہنچانا، ان کو آخرت کا شوق دلانا، ان کو بتانا کہ اللہ پاک نے جو تمہارے لیے حلال شراب تیار کر کے رکھی ہے جنت میں، ان کو جنت کا شوق دلانا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہارے لیے کیا کچھ انتظام کر کے رکھا ہے۔ ایسی شراب اللہ تعالیٰ دیں گے، دنیا کی شراب بندہ پی لے تو منہ سے بھی بدبو آئے، جسموں سے بھی بدبو آنے لگے، اللہ تعالیٰ جنت میں ایسی شراب عطا کریں گے کہ بندہ اگر پی لے، جس کا ایک بن اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر میٹھا ہو جائے، اور اس کی خوشبو ایسی۔ کون آج امت کو بتائے گا کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں یہ چیزیں تیار کر کے رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ وہاں پہ کون انہیں بتائے گا کہ زنا سے بچو، اللہ نے تمہارے لیے پاک بیویوں کا انتظام آخرت میں جنت میں کر کے رکھا ہے، ایسی بیویوں کا اللہ نے تمہارے لیے انتظام کر کے رکھا ہے، کون انہیں بتائے گا؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ 6 ارب کافروں تک بھی اللہ کی بات کو پہنچانا، اور ہمارے ہی اپنے مسلمان بھائیوں میں بھی دین کی محنت اور ان کو اللہ اور جنت کا تعلق بتانا، آخرت کی فکر دلانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لہذا کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ نے یہ کام ہم کو عطا فرمایا ہے، یہ محنتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری اور یہ محنت اپنے صحابہ کے اندر ٹرانسفر کی، اپنی امت کو عطا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ جب تھے اور تمام صحابہ کرام، 1.25 لاکھ صحابہ کرام آپ کے سامنے موجود تھے، آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تم تک دین کا پیغام پہنچا دیا؟ الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک دین کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے ایک جٹ ہو کر، ایک آواز ہو کر فرمایا قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، کہ آپ نے ہم تک تمام باتیں یقیناً پہنچا دی، آپ نے امت کے ساتھ بڑی خیر خواہی کا معاملہ کیا، آپ امت کو ہر خیر دے کر جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنا کر فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد علی ھذا، کہ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر گواہ ہو جائیے کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو حاضرین ہیں وہ غائبین تک میرے پیغام کو پہنچائے، جو آج حاضرین ہیں وہ غائبین تک میرے پیغام کو پہنچائے۔ کہ علماء نے فرمایا کہ غائبین سے مراد وہ ہے کہ اس وقت جو وہاں پر موجود نہیں تھے لیکن دنیا کے اندر تھے، لیکن علماء نے اس کا دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ غائبین سے مراد قیامت تک کے آنے والے تمام انسان ہیں، کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو میرے دین کا پیغام پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ صحابہ نے اس درد کو، اس غم اور ذمہ داریوں کو سمجھا، کیسے اپنی زندگی کو قربان کیا، کیسے جوانوں نے بھی اپنی جوانی لگا دی، بوڑھوں نے بڑھاپے کے باوجود اپنے آپ کو لگایا، عورتوں نے بھی دین کے لیے قربانی دی، بچوں نے بھی دین کے لیے قربانی دی، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، ہر کسی نے اس دین کے لیے قربانی دے کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ دین کی محنت اس طرح کی جاتی ہے، اپنے احساسات کو اس طرح پیسا جاتا ہے، اس طرح اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں قبریں بنائی جاتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ 10، 12 سے 13 ہزار صحابہ کی قبریں مکہ، مدینہ اور اس کے اطراف میں ہے۔ کوئی آدمی اگر قسم کھا کر یہ بات کر دے کہ 14 سے 13 ہزار صحابہ کی قبریں مکہ، مدینہ اور اس کے اطراف میں، تو اپنی قسم کھانے میں وہ خانس نہیں ہوں گا، اپنی قسم میں وہ جھوٹا نہیں ہوں گا۔ وہ 1.25 لاکھ صحابہ تھے تو 1,12,000 10,000 صحابہ وہ کہاں پر چلے گئے؟ ساری دنیا میں اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر چلے گئے۔ کہ گھر کہیں ہے، مکہ میں مرنا کس کو پسند نہیں ہے، مدینہ میں مرنا کس کو پسند نہیں ہے، ہر ایک کی چاہت ہے، لیکن انہوں نے ذمہ داری کو سمجھا، انہوں نے مقصد کو سمجھا، اور اس فکر اور ذمہ داری کو سمجھ کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جا کر اپنی قبروں کو بنا لیا صحابہ نے۔ سارے عالم میں صحابہ کی قبریں ملتی ہے، کہاں کہاں صحابہ نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم اس چیز سے سمجھے کہ صحابہ ہمارے آئیڈیل ہے، ہمارے اقتدا مقتدا ہے، ہم ان کی تعریف، ہم ان کے پیچھے چلے، وہ کسی ایک صحابی کو بھی ہم پکڑ لیں گے کامیاب ہو جائیں گے۔ صحابہ نے اپنی زندگی کے مقصد کو بتا دیا، پورے سارے صحابہ کی زندگی میں دین اور دین کی محنت تھے کہ اللہ کے نبی کا جو درد غم تھا کہ قیامت تک کے آنے والا انسان کیسے جہنم کے راستے سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، اس کے لیے صحابہ نے فکر کی اور محنت کی۔ 36,000 صحابہ کی قبریں اردن کے اندر ہے، 30,000 صحابہ تعاون کے اندر شہید ہوئے، 6,000 صحابہ اپنی طبعی موت مرے، 7,000 صحابہ کی قبریں مصر کے اندر ہے، 7,000 صحابہ کی قبریں ملک شام کے اندر ہے، 700 صحابہ کی قبریں ترکی کے اندر ہے، 75 صحابہ کی قبریں افغانستان کے اندر ہے،
70 صحابہ کی قبریں صرف وہ ترکی کا جو کیپٹل ہے استنبول ہے اس کے اندر صرف وہ 70 صحابہ کی قبریں ہیں، اور 25 صحابہ کی قبریں ہمارے ہندوستان کے اندر موجود ہے، 40 صحابہ کی قبریں رشیا کے اندر ہے۔ کہاں وہ عرب کے ریگستان میں رہنے والے، گرم علاقوں میں رہنے والے، -45 ڈگری ہو جاتا ہے، ٹھنڈی میں -75 ہو جاتا ہے، وہاں پر جا کر اللہ کے دین کی محنت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میزبان رسول ہے، آج ترکوں کے مہمان بنے ہوئے ہیں، قسطن دنیا میں ان کی قبر آج بھی موجود ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے اندر ہے۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ، زید بن حارثہ غزوہ موتہ کے اندر ان کی قبر اللہ کے نبی کے موجود ہوتے ہوئے انہوں نے جا کے قربانی دی اور شہید ہو گئے۔ بیوی بچوں والے تھے، مال والے تھے، اولاد والے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ کی 4 بیوی تھی اور مال تھے، غلام تھے، سب کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا اور جا کر شہید ہوئے۔ جعفر ابن ابی طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، آپ کا انتقال ہوا ہے، آپ کی ایک جوان بیوی تھی اور 3 بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں گئے اور شہید ہو گئے۔ حضرت زید ابن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، یہ سب سے پہلے انہوں نے قربانی دی اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر پر آئے اور آ کر بیٹھے، ان کی بیٹی آپ کی گود میں آ کر رونے لگے، آپ بھی رونے لگے۔ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ ما ھذا البکا، کہ یہ رونا کیسا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ھذا شوق الحبیب الی الحبیب، کہ ایک حبیب کو اپنے حبیب کے لیے رونا ہے۔ یہ منہ بولے بیٹے تھے، آپ کے محبوب تھے، اور آج اللہ کے راہ میں اللہ کے نبی نے اپنے رہتے ہوئے بھی اور آپ کے بعد بھی صحابہ نے اپنی جان، مال اور وقت کو لگایا۔ کہنے والے نے کہا، سدا ان کو مرغوب سیر و سفر تھا، ہر ایک بر اعظم میں ان کا گزر تھا، تمام ان کا چھانا ہوا بحر بر تھا، جو لنکا میں ڈیرا تو بربر میں گھر تھا، گنتے تھے یکساں سفر اور حضر کو، سمجھتے تھے گھر اپنا ہر دشت در کو، کہ ساری دنیا میں صحابہ پھر گئے، خاک کے پیون ہو گئے، گھر کہیں ہے، وطن کہیں ہے، دفن کہیں ہے، اور امت کے لیے پیغام دیا کہ اے لوگوں، اب تمہارے تک گاڑی آ چکی ہے کہ قیامت تک اب دین کیسے محفوظ رہے۔ اس کے لیے میرے محترم بھائیو دوستو، ہمیں قربانی دینی ہے، ہمیں محنت کرنی ہے، فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑا اونچا کام عطا فرمایا۔ آج دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے امت کو مقصد بتایا جا رہا ہے کہ اپنے جان، مال، وقت اور صلاحیتیں جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے، ہم اس کے دھوکے میں آج پڑ چکے کہ یہ میرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو نعمتیں دی ہے اور یہ امانت بھی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھ کریں گے، یہ زندگی کے بارے میں پوچھوں گے، جوانی کے بارے میں، صلاحیت کے بارے میں، مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھ کریں گے۔ ان نعمتوں کا استعمال صحیح ہو جائے اور اس نعمتوں کو ہم استعمال کر کے اللہ کے دین پر عمل کرنے والے اور دین قیامت تک کے لیے زندہ رہے، اس کے لیے محنت کرنے والے بنے، اپنے جان مال کی ترتیب بنائے۔ میرے محترم بھائیوں، بڑی ذمہ داری ہے ہماری، اللہ کے نبی کی امت میں پیدا ہونے کے مقصد کو ہم سمجھے کہ 100% دین پہ خود عمل کرنا اور دین کی محنت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو دین کی محنتوں میں لگائے، اپنے گھر کی فضا کو دیندار بنائے، اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کرے، انہی دین کی محنتوں کی نسبتوں سے ماشاءاللہ جوڑ ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہے، مسجد میں اتوار کے دن گشت ہوتا ہے، اس میں پہنچنے کی فکر کرے، عشاء بعد تعلیم ہوتی ہے، تعلیم میں بیٹھنے کا اہتمام کرے، بستیوں میں محنتیں ہوتی ہے اور ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جماعتیں تیار ہوتی ہے۔ اپنی قربانی، اپنے جان مال وقت کی ترتیب بنا کر میرے محترم بھائیوں، اب اللہ کے راستے میں نکل کر دین بھی سیکھے اور دین کی محنت بھی کرنے والے بنے۔ 11 دسمبر کے جوڑ سے ماشاءاللہ 4 مہینے کی چلے کی جماعتیں مسجد سے بن رہی ہے۔ اس کے لیے امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے ملاقات کر کے اپنے ناموں کو خود ہی اپنے گھر والوں کو کسی نہ کسی کو آپ اپنے اللہ کے راستے میں نکال کر اپنی ذمہ داری اور مقصد کو سمجھے تو تمام ساتھی اس کے لیے محنت، نیت اور ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت دیر ہے انشاءاللہ، برارے کرتے ہیں سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔